بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی غم۔ غم کے وقت تو ہم فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب خوشی آتی ہے تو اکثر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی بات آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر خوشی کے وقت ہم اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں اور اس بھول کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ خوشی میں اللہ کو بھولنے کی وجوہات۔ کامیابی پر غرور آ جانا۔ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، امتحان میں اچھے نمبر، نوکری، دولت، شہرت، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری محنت سے ہوا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل کامیابی دینے والا تو اللہ ہے۔ دنیا کی چمک دمک۔ خوشی کے وقت ہم دنیاوی چیزوں میں کھو جاتے ہیں۔ تقریبات، پارٹی، نئے کپڑے، تصاویر، تعریفیں، ان سب میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ دل سے اللہ کی یاد ہٹ جاتی ہے۔ مطمئن ہو کر غفلت۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ اطمینان آہستہ آہستہ اسے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ شکر ادا کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں شکر گزار رہیں، لیکن اکثر لوگ خوشی کے وقت الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ وہ نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ ماحول کا اثر۔ آج کے دور میں کامیابی کا مطلب صرف دنیاوی فائدہ سمجھا جاتا ہے، جیسے بڑی گاڑی، اچھا گھر، نوکری۔ لوگ کامیابی پر صرف جشن مناتے ہیں، لیکن شکر یا نماز کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ علم اور سمجھ کی کمی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اگر ہم شکر نہ کریں تو یہ بھی ناشکری میں شمار ہوتا ہے۔ خوشی میں اللہ کو بھول جانے کے نقصانات۔ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو دل خالی سا محسوس ہوتا ہے، خواہ باہر سے وہ ہنستا رہے۔ نعمتوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی اگر ہم شکر نہیں کرتے تو وہی خوشیاں کم ہو سکتی ہیں۔ غرور اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بھول کر انسان اپنی تعریف کرنے لگتا ہے۔ غرور آہستہ آہستہ اخلاق خراب کر دیتا ہے۔ آزمائش میں کمزوری۔ جو بندہ خوشی میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، وہ مشکل وقت میں بھی صبر نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ خوشی میں اللہ کو یاد رکھنے کے طریقے۔ ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا۔ چاہے کھانا کھائیں، کپڑے پہنے یا کامیابی ملے، فوراً دل سے کہیں الحمدللہ۔ یہ چھوٹا سا لفظ انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ شکر کا عمل کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کریں، صدقہ دیں، نیکی کریں۔ یہ عمل بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ذکر کرنا۔ روز تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کا ذکر کریں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ چاہے 1 منٹ کے لیے ہی ہو، دل سے کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت۔ جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ذکر الہی بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیں زندگی کی اصل حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ دعا مانگنا۔ خوشی میں بھی دعا کریں، یا اللہ یہ نعمت تو نے دی، اسے میرے لیے باعث خیر بنا دے۔ دعا بندے کو عاجزی میں رکھتی ہے۔ کامیابی پر نیکی کا کام۔ کامیابی ملے تو اس خوشی میں کسی غریب کی مدد کریں یا کسی اچھے کام کا آغاز کریں۔
یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ روزمرہ کی چند آسان عادتیں۔ صبح اٹھ کر 1 منٹ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ اور الحمدللہ کہیں۔ دن میں 1 آیت یا دعا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہفتے میں 1 نیکی یا صدقہ کریں۔ خوشی کے موقع پر دعا اور شکر کا اظہار ضرور کریں۔ اگر طالب علم امتحان میں کامیاب ہو تو وہ والدین اور اللہ دونوں کا شکریہ ادا کرے۔ اگر کسی کو اچھی نوکری ملے تو وہ فخر کی بجائے صدقہ دے اور شکر ادا کرے۔ شادی یا اولاد کی خوشی میں بھی شکرانے کی نماز یا دعا کرے تاکہ برکت قائم رہے۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ غم میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن خوشی میں یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی شکر گزار بندے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں میں سے کم ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ خوشی کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں، شکر ادا کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں یاد رکھنے والا بنا، خوشی میں بھی شکر کرنے والا اور غم میں صبر کرنے والا بندہ بنا۔ ہماری خوشیوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں اپنی یاد سے کبھی غافل نہ کر۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔